بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آج آپ کو ترکی کی مشہور یادگار آیا صوفیہ اور اردگان کے ایجنڈے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اردگان کا آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے اور راما ارطغرل کا شروع کرنے یا اسی طرح لیبیا اور شام میں کارروائیاں کرنے کے مقاصد کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو آیا صوفیہ کی ہسٹری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ مزید ڈسکشن سے پہلے ہمارا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آیا صوفیہ اصل میں یونانی آرتھوڈاکس کرسچن چرچ کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ بازنطینی شہنشاہ کانسٹنٹینیس نے 360 میں پہلی بار آیا صوفیہ کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا۔ اس وقت کے شہنشاہ آرکڈیوس کے خاندان میں سیاسی تنازعات کے نتیجے میں قسطنطنیہ میں رونما ہونے والے فسادات کے دوران 404 میں اس ڈھانچے کو زمین بوس کر دیا گیا۔ آرکڈیوس کے جانشین یعنی شہنشاہ تھیوڈوس نے آیا صوفیہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور یہ نیا ڈھانچہ 415 میں مکمل ہوا۔ تاہم ایک صدی کے بعد بغاوتوں کے دوران اس ڈھانچے کو دوسری بار جلا دیا گیا۔ آگ کی وجہ سے ہونے والی نقصان کی وجہ سے جسٹینی نے 532 میں آیا صوفیہ کو مسمار کرنے کا حکم دیا۔ تیسرا آیا صوفیہ 537 میں مکمل ہوا اور یہ آج بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی میں آرتھوڈاکس اور کیتھولک میں اختلافات اور لڑائیوں کی وجہ سے یہ کیتھولک کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ پھر 13ویں صدی کے اواخر میں جب ارطغرل اور اس کے بیٹوں خصوصاً عثمان نے جب خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو ان کے نسل میں سلطان محمد دوم نے قسطنطنیہ کو 1453 میں فتح کیا اور نام تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا۔ آیا صوفیہ وہاں کا ایک زبردست عمارت تھا اور وہاں بازنطینی حکمران اور ان کے بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، تو جب فتح کے بعد وہ یہاں سے بھاگ گئے تو سلطان محمد دوم نے اس عمارت کی توسیع اور مرمت کی اور پھر ملٹری اسٹریٹجی کی وجہ سے اسے خرید کر مسجد بنا دیا اور تقریباً 500 سال تک یہ مسجد ہی رہا۔ پھر 1935 میں مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کئی بار اپنے جلسوں میں اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم گزشتہ جمعے کو عدالتی فیصلے کے مطابق 1935 کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا۔ عدالتی فیصلے کے فوراً بعد اردگان نے بھی اسے مسجد میں تبدیل کرنے کا صدارتی فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلے کے بعد پورے عالم اسلام خصوصاً ترکی کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، تاہم مغربی میڈیا اب بھی اس کے بارے میں غلط پروپیگنڈے پھیلا رہا ہے۔ ان پروپیگنڈوں میں پہلا پروپیگنڈا یہ ہے کہ چرچ کو انہوں نے کیوں مسجد میں تبدیل کیا تھا، تو یہ بات سمجھ لے کہ یہ سلطان محمد فاتح کی ملٹری اسٹریٹجی تھی۔ دشمنوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ چرچ سلامت رہے گا ہم لڑتے رہیں گے، تو سلطان محمد فاتح نے اسے مسجد میں تبدیل کیا اور اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ساری ریزسٹنس ختم ہو گئی۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ ہم نے کبھی بھی غیر مسلموں کے عبادت خانے کو نقصان نہیں پہنچایا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنا صرف ملٹری اسٹریٹجی کی وجہ سے کی گئی تھی۔ دوسرا پروپیگنڈا یا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ میوزیم کو دوبارہ مسجد میں کیوں تبدیل کر دیا گیا۔ تو اگر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں تو یہ اعتراض سب سے پہلے ان پر ہی بنتا ہے کہ اسرائیل کے پاس کون سا حق ہے کہ 2000 سال بعد فلسطین کے علاقوں پر دعویٰ کر رہا ہے۔ علامہ اقبال کے مطابق پھر تو ہمارا ان سے بھی زیادہ حق بنتا ہے کہ اندلس اور اسپین وغیرہ کا دعویٰ کرے، کیونکہ اس کے صرف 400 یا 500 سال ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلے ہیں۔ تاہم عرب ممالک، امریکہ، اسرائیل اور مغربی میڈیا ہر جگہ ہلچل مچا ہوا ہے کہ کس طرح اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو اردگان نے صرف ایک فیصلہ نہیں کیا بلکہ ایک مہر لگا دیا کہ اب ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ارطغرل کے ڈرامے پر مغربی میڈیا نے کافی شور مچایا۔ اسی طرح لیبیا اور شام میں کارروائیوں سے بھی مغرب اور اسرائیل خوش نہیں ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان بہت بڑا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں۔ ان کا پلان ہے کہ تمام اسلامی ممالک کو دوبارہ خلافت عثمانیہ کی طرف لے آئے۔ اس کے لیے تمام اسلامی ممالک خاص کر عرب ممالک اور مصر کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ اس گیم پلان میں قطر ان کا ساتھ دے رہا ہے، مگر باقی عرب ممالک ترکی کی مخالفت میں امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر خلافت عثمانیہ بحال ہوتا ہے تو یہ سارے ممالک واپس اس میں ضم ہو جائیں گے اور ان کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ ارطغرل ڈرامہ بھی اسی ایجنڈے کا حصہ ہے، جس میں اردگان نے مسلمانوں کو اپنے عظمت رفتہ کی یاد دہانی کرانے کے ساتھ ساتھ ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھانے کی ترغیب دی ہے۔
آپ کو اس بات کی بھی یاد دہانی کرتے چلے کہ ہفتے کے دن آیا صوفیہ کا مسجد میں بدلنے کے فیصلے کے بعد ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اردگان نے واضح طور پر کہا کہ یہ بیت المقدس کو اسرائیل سے آزاد کرانے کا پہلا قدم ہے۔ تو ناظرین، ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اردگان امت مسلمہ کے بہت بڑے غمخوار اور خلافت عثمانیہ کو بحال کرنے میں کوشاں ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے استطاعت کے مطابق اردگان کے اس ایجنڈے میں اس کا تعاون سوشل میڈیا اور ہر قسم کے پلیٹ فارم سے کرے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اردگان کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور تمام تر اسلامی ممالک میں باہمی اتفاق و اتحاد پیدا کر دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوں تو اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔